اس خیال سے ہی مجھ پر ہول سا طاری ہو رہا تھا کہ اگر رات کو کسی وقت پھر بارش شروع ہو گئی تو ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں گے۔ میرے ذہن میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ ابھی دن کی روشنی باقی تھی، رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہمیں کوئی مناسب پناہ گاہ تلاش کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس خیال کو میں نے ذہن سے جھٹک دیا۔ پناہ ہمیں کسی بستی ہی میں مل سکتی تھی، اور ظاہر ہے کہ ہم کسی بستی کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ سمترا کافی دیر خاموش بیٹھی رہی، اور جب اس نے زبان کھولی تو اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا۔ فی الحال تو یہی جگہ ہمارے لیے غنیمت ہے، میں نے کہا۔ کسی بستی کا رخ کر کے خطرات مول لینے سے بہتر ہے کہ ہم رات اسی پناہ گاہ میں گزار دیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ سمترا گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی طرف تکتے رہے، اور پھر اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا۔ میں نے شاخوں میں پھنسے ہوئے اس ڈبے میں ماچس رکھی ہوئی دیکھی تھی۔ سمترا نے کہا، لالٹین جلا دو، اندھیرے میں وحشت سی ہو رہی ہے۔ لالٹین کی روشنی یہاں ہماری موجودگی کی نشاندہی کر دے گی، میں نے جواب دیا۔ اندھیرے میں ہم زیادہ محفوظ ہیں۔ سمترا گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میں بھی خاموش بیٹھا تاریکی میں گھورتا رہا۔ تاریکی اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے قریب بیٹھی ہوئی سمترا بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھور اندھیرے میں اشراط الارض کی آوازیں واقعی وحشت سی طاری کر رہی تھی۔ کھیتوں میں کہیں کسی بھیڑیے کے رونے کی آواز سنائی دی، اور سمترا اچھل کر میرے ساتھ چپک گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہکلائی۔ اس کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، آس پاس کوئی نہیں ہے، ہم لوگ یہاں پر محفوظ ہیں، میں نے اسے تسلی دی، اور بازو اس کی کمر پر لپیٹ دیا۔ سمترا میرے ساتھ کچھ اور جڑ گئی۔ میں اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے اطراف میں بیڑیوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ سمترا میری آغوش میں سر رکھے زیادہ تر سوئی رہی تھی۔ آنکھ کھلتی تو بیڑیوں کی خوفناک آوازیں سن کر سہم جاتی۔ خدا خدا کر کے رات اپنے اختتام کے قریب پہنچنے لگی، اور پھر وہ آوازیں سن کر میں اچھل پڑا۔ دو آدمی تھے جو زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ زبان راجستھانی تھی۔ میں پوری توجہ سے وہ آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا۔ ان سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ کاشتکار ہیں۔ میں نے سمترا کا سر اپنے گھٹنے سے ہٹا کر آہستگی سے تکیے پر رکھ دیا، اور اٹھ کر جھنڈ سے باہر آ گیا۔ میرے سامنے مرچوں کے کھیت تھے، دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بائیں طرف فصلیں تھیں، اور وہ آوازیں اس طرف سے آ رہی تھیں۔ میں کھیت میں گھس گیا اور محتاط انداز میں پودوں میں چلتا رہا۔ یہ کھیت خاصا بڑا تھا۔ اس کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر میں رک گیا، اور پھر میری آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ اس کھیت سے آگے مویشیوں کے چارے کے 3-4 کھیت تھے، اور ان کے پرلی طرف جھونپڑا نما ایک مکان بنا ہوا تھا، جس کے سامنے 2-3 بکریاں بندھی ہوئی تھیں، اور ان کے قریب ہی 6 پہیوں والی ایک بیل گاڑی بھی کھڑی تھی، لیکن کوئی بیل وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2 آدمی کھیت میں بیٹھے چارہ کاٹ رہے تھے۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ وہ اپنی بکریوں کے لیے چارہ کاٹ رہے ہیں، لیکن کٹے ہوئے چارے کی چھوٹی چھوٹی ڈیریاں دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ چارہ منڈی لے جائیں گے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ان کا جھونپڑا ہم سے صرف ایک کھیت کے فاصلے پر تھا، اور ہم رات بھر نیم کے درختوں کے جھنڈ میں پڑے سردی سے ٹٹرتے رہے تھے۔ کل اگر ہمیں درختوں کا یہ جھنڈ نظر نہ آتا تو ہم اس مکان تک پہنچ چکے ہوتے۔ میں کبھی چارہ کاٹتے ہوئے ان کاشتکاروں کو دیکھتا، اور کبھی اس جھونپڑا نما مکان کی طرف دیکھنے لگتا۔ اس مکان کے آس پاس کوئی فرد نظر نہیں آیا۔ میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ آگے بڑھ کر ان کاشتکاروں سے رابطہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں ابھی یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک نسوانی چیخ کی آواز سن کر چونک گیا۔ چیخ کی یہ آواز درختوں کے جھنڈ کی طرف سے آئی تھی، اور ظاہر ہے چیخنے کی وہ آواز سمترا کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں کاشتکار بھی اپنا کام چھوڑ کر اس طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے چیخنے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں لمبی لمبی خم کھائی ہوئی درانتیاں تھیں۔ میں نے مڑ کر جھنڈ کی طرف دوڑ لگا دی۔ پودوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا تیزی سے دوڑتا رہا۔ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے ابھر رہے تھے۔ کیا پولیس اس طرف پہنچ گئی تھی؟ لیکن پھر یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، اگر پولیس والے ہوتے تو اس قدر خاموشی نہ ہوتی۔ فائرنگ سے علاقہ گونج اٹھتا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور آدمی اس طرف نکل آیا ہو جس نے سمترا کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ کھیت سے نکل کر نیم کے درختوں کے جھنڈ کے سامنے پہنچ گیا۔ جھنڈ کے اندر سے ایسی آوازیں سنائی دی تھی جیسے 2 آدمی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ بلی جیسی غراہٹوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ میں جاڑیاں پھلانگتا ہوا جھنڈ میں داخل ہو گیا، اور پھر مجھے ذہنی طور پر بھی ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ ایک لمبی ترنگی عورت تھی جس نے سمترا کو دبوچ رکھا تھا۔ سمترا ویسے بھی دان پان سی عورت تھی۔ اس عورت کے مقابلے میں تو وہ بہت کم تر لگ رہی تھی۔ اس عورت نے بھی راجستھانی لباس پہن رکھا تھا، مگر دینگا مشتی کی وجہ سے دونوں کے لباس بے ترتیب ہو رہے تھے۔ اس عورت نے سمترا کو بالوں سے جکڑ رکھا تھا، جبکہ اس کے بال بھی سمترا کی گرفت میں تھے۔ ان دونوں کی ٹانگیں بھی ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوڑ دو اسے،
میں نے چیخ کر کہا اور سمترا کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ کھیتوں کی طرف سے ان دونوں کسانوں کے شور مچانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بھی کسی لمحہ یہاں پہنچنے والے تھے۔ سمترا کے بالوں پر اس عورت کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ زور زور سے جھٹکے بھی دے رہی تھی اور سمترا ہولے ہولے چیخ رہی تھی۔ یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت بھی ان کسانوں ہی کی ساتھی تھی۔ میں اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں ان لوگوں سے کام لینا چاہتا تھا، اس لیے میں اس پر ہاتھ اٹھانے کی بجائے نرمی سے کام لیتے ہوئے سمترا کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر میں جھنڈ سے باہر آ گیا۔ وہ دونوں کاشتکار کھیت سے نکل کر دوڑتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں درانتیاں تھیں۔ ان میں سے ایک کسی عورت کا نام لے کر چیختے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچے میں سامنے آ گیا اور پستول والا ہاتھ ان کی طرف اٹھا دیا۔ وہ دونوں ایک جھٹکے سے رک گئے۔ ان کے چہروں پر وحشت سی ابھر آئی تھی۔ دیکھو، میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ یقیناً تمہاری عورت ہے۔ وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے میری پتنی کو مار رہی ہے۔ اسے چھڑاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے۔ تم کون ہو بایا؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم پردیسی ہیں، دوست سمجھو ہمیں۔ میں نے کہا، لیکن اگر دشمنی کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ وہ دونوں چند لمحے میری طرف دیکھتے رہے، پھر ان میں سے ایک دوڑتا ہوا جھنڈ میں گھس گیا اور سمترا کو اس عورت کے شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی چیختی ہوئی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لتا کا نام لے کر کچھ چیخ رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اس عورت کا نام لتا تھا۔ میں جھونپڑے میں داخل ہوا تو سمترا کو اس عورت سے نجات مل چکی تھی۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ دنگا مشتی میں اس کا بلاؤز پھٹ گیا تھا۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ دوسرے آدمی نے لتا کو سنبھال لیا۔ وہ اب بھی چیخ رہی تھی۔ اس کا مرد اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کر سکا تھا اور پھر یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ لتا گھومتی ہوئی اس طرف آ گئی تھی۔ اس نے جھنڈ میں ایک عورت کو سوتے ہوئے دیکھا تو اسے کندھے سے پکڑ کر جگانے لگی۔ سمترا گڑبڑا کر اٹھ گئی۔ وہ نہ جانے کیا سمجھی، اس نے لتا کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور پھر لتا نے بھی اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس طرح ان دونوں میں باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ تم کون ہو بایا؟ کہاں سے آئے ہو اور اس جگہ کیسے پہنچ گئے؟ لتا کے پتی سنگرام نے پوچھا۔ ہم پردیسی ہیں، ختیم سے کوٹ پتلی کی طرف جا رہے تھے، بھول کر کچے راستے پر نکل آئے مگر ہمیں ڈاکوں نے گھیر لیا۔ ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ رات کو ہم یہاں پہنچ گئے۔ رات ہم سردی میں ٹھٹھرتے رہے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یقین کرو ہم اچھے لوگ ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ اگر تم ہماری مدد کرو تو تمہیں معقول معاوضہ دیں گے۔ وہ لوگ ہمیں اپنے مکان پر لے آئے۔ سمترا سے دنگا مشتی میں لتا کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے۔ اس کا راجستھانی لباس ویسے بھی مختصر تھا۔ لتا کی عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ دراز قامت، گداز جسم اور رنگت اگرچہ کسی قدر سانولی تھی لیکن چہرے کے نقوش بڑے غضب کے تھے۔ مکان پر پہنچ کر لتا نے اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا سمترا کو بھی دے دیا تھا۔ یہ کپڑے سمترا کے جسم پر اگرچہ خاصے ڈھیلے تھے لیکن پھٹے ہوئے بلاؤز اور ساڑی سے تو نجات مل گئی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے ہمیں کھانا کھلایا اور پھر بکری کے دودھ کی چائے بنا کر دی۔ میں مختلف طریقوں سے ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا اور یہ بات میرے لیے اطمینان بخش ثابت ہوئی کہ وہ لوگ گزشتہ روز پولیس کی کارروائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ دراصل وہ جگہ یہاں سے بہت دور تھی۔ گزشتہ روز انہوں نے فائرنگ کی ہلکی سی آوازیں تو سنی تھی لیکن انہیں اس سلسلے میں زیادہ تجسس نہیں تھا کیونکہ اس علاقے میں ڈاکو وارداتیں کرتے رہتے تھے۔ وہاں قریب میں کوئی بستی بھی نہیں تھی اور یہ بات میرے لیے امید افزا تھی کہ یہاں کسی کی مداخلت کا اندیشہ نہیں تھا۔ سنگرام اور وجے دونوں بھائی تھے۔ لتا سنگرام کی پتنی تھی۔ یہ زمین انہوں نے ٹھیکے پر لے رکھی تھی اور ان کی رہائش بھی اسی مکان میں تھی۔ سنگرام مویشیوں کا چارہ کاٹ کر ختیم کی منڈی میں لے جانے والا تھا۔ انہوں نے میری کہانی پر یقین کر لیا تھا۔ لتا اور سمترا میں بھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ نوٹ سنگرام کے ہاتھ میں تھما دیے تھے اور وہ خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ دونوں بھائی ہماری تجویز پر عمل کرنے کو بھی تیار ہو گئے۔ میری تجویز کے مطابق بیل گاڑی میں لکڑیاں پھنسا کر اتنی جگہ بنائی گئی تھی کہ میں اور سمترا آرام سے اس میں لیٹ سکتے تھے۔ اس کے اوپر اور چاروں طرف چارے کے گٹھے رکھ دیے جاتے تو ہم مکمل طور پر چھپ جاتے۔ سنگرام سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی چارہ لے کر روانہ ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہماری وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ ہم چارے کے گٹھوں کے نیچے اطمینان سے لیٹے رہے اور بیل گاڑی چلتی رہی۔ گاڑی میں اگرچہ ایک ہی بیل جتا ہوا تھا مگر اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ پکی سڑک وہاں سے تقریباً 1 میل دور تھی اور کتین تقریباً 15 میل کے فاصلے پر۔ پکی سڑک پر پہنچتے ہی بیل گاڑی کی رفتار کچھ اور تیز ہو گئی۔ پکی سڑک پر بیل گاڑی کو کم از کم 3 مرتبہ روکا گیا تھا۔ پولیس جگہ جگہ چیک کر رہی تھی۔ میں نے سنگرام کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ چیکنگ کے وقت ہم چارے کے گٹھوں کے اندر سے پولیس والوں کو دیکھ تو نہیں سکتے تھے، البتہ ان کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھی۔ سنگرام بہت ہوشیاری سے معاملے کو سنبھالے ہوئے تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں بعد بیل گاڑی رک گئی۔ اس مرتبہ سنگرام کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا،
میں نے بیل گاڑی گھاس منڈی کے ایک کونے میں روک لی ہے۔ میں اوپر سے گٹھے اٹھاتا ہوں۔ آس پاس کوئی نہیں ہے، تم لوگ جلدی سے باہر نکل آنا۔ اور پھر اوپر والے گٹھے اٹھائے جانے لگے۔ 2 گھنٹے اس طرح بند رہنے سے سانس گھٹنے لگی تھی۔ گرمی سے ہم دونوں کے جسم پسینے سے تر ہو رہے تھے۔ تازہ ہوا ملتے ہی ہم گہرے گہرے سانس لینے لگے اور پھر سنگرام کا اشارہ پاتے ہی ہم بیل گاڑی کی پچھلی طرف نیچے اتر گئے۔ میں نے چند نوٹ سنگرام کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اسی وقت 2 آدمی اس طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ بیوپاری تھے، مگر ہم وہاں نہیں رکے۔ میں نے سنگرام کا شکریہ ادا کیا اور سمترا کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چل پڑا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا۔ گھاس منڈی سے نکل کر ہم ایک تنگ سے بازار میں آ گئے۔ دھوپ اور بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے پورے بازار پر ٹاٹ اور ترپال کے سائبان تنے ہوئے تھے۔ دکانداروں نے اپنا سامان سڑک پر پھیلا رکھا تھا، جس سے راستہ مزید تنگ ہو گیا تھا۔ پیدل چلنے والے ہی بڑی مشکل سے اپنا راستہ بناتے تھے۔ ستم یہ کہ گدھا گاڑیاں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ قطین کا یہ بازار دیکھ کر مجھے لاہور کا اکبری منڈی والا بازار یاد آ گیا۔ وہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی فرق تھا تو صرف لوگوں کا اور ان کے لباس کا۔ یہ سب راجستھانی تھے۔ عورتوں نے زیادہ تر لہنگے اور چولیاں پہن رکھی تھی اور مرد اپنے روایتی لباس میں تھے۔ سروں پر رنگ برنگی پگڑیاں کچھ عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ اناج کا بازار تھا۔ ہر دکان کے سامنے اجناس کے انبار لگے ہوئے تھے۔ گاہکوں کی بھرمار اور سودوں کا لین دین ہو رہا تھا۔ اس طویل اناج بازار سے نکل کر ہم ایک اور قدرے کھلے بازار میں آ گئے۔ یہاں بھی دکانیں تھیں، مارواڑی قسم کے ہوٹل بھی تھے، اکا دکا قدرے بہتر ریسٹورنٹس بھی نظر آئے۔ اس بازار میں زیادہ تر جنرل سٹور تھے اور گاہکوں کی نوعیت بھی مختلف تھی۔ یوں تو ہم نے بہت سی عورتوں کو ساڑیاں پہنے ہوئے دیکھا، لیکن کچھ ایسی عورتیں بھی نظر آئیں جنہیں واقعی ساڑی پہننے آتا تھا۔ سمترا کے جسم پر راجستھانی لباس تھا۔ لہنگے اور ڈھیلے ڈالی چولی میں وہ اگرچہ راجستھانی لگ رہی تھی، مگر اس کی گوری چٹی رنگت اس کی قومیت کے بارے میں چغلی کھا رہی تھی۔ میں نے جینز کی پتلون اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ شیو کئی دن کا بڑا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں سوٹ کیس بھی تھا جو ہمیں اس شہر میں اجنبی ثابت کر رہا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے۔ یوں ہی آوارہ مویشیوں کی طرح گھومتے رہنا بھی خطرناک تھا۔ ہمیں روپ سہائی کی حویلی سے فرار ہوئے۔ اگرچہ 2 دن ہو چکے تھے، مگر ہماری تلاش اب بھی جاری ہوگی۔ ہم کوئی معمولی مجرم تو تھے نہیں۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ اپنے ساتھ چلتی ہوئی سمترا کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ ہم نے صبح 6 کے قریب ناشتہ کیا تھا۔ اس وقت 11 بج رہے تھے۔ مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ہی ایک 3rd کلاس ریسٹورنٹ تھا جہاں گاہکوں میں 3-4 عورتیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے سامنے تھڑک پر پوریاں اور کچوریاں وغیرہ بھی تلی جا رہی تھیں۔ میں سمترا کو اشارہ کرتا ہوا ہوٹل میں داخل ہو کر کونے کی ایک میز پر بیٹھ گیا۔ ہمارے ساتھ والی میز پر 2 عورتیں اور ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ وہ راجستھانی لباس میں تھے اور یوں لگتا تھا کہ کسی قریبی دیہی بستی سے آئے ہوئے ہیں۔ مرد کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی۔ گول داڑھی اور مونچھیں اوپر سے اندر کی طرف چھلے کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ ایک عورت کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی، دوسری 25-26 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ بڑھیا اور بوڑھا میاں بیوی تھے اور وہ لڑکی ان کی بیٹی تھی۔ میں نے ہوٹل کے ملازم لڑکے کو بلا کر پوریاں اور کچوریاں لانے کا آرڈر دے دیا۔ چند منٹ بعد ہی ہماری مطلوبہ چیزیں ہماری میز پر موجود تھیں۔ اس کے ساتھ آلو چنے اور اچار بھی تھا۔ گرم گرم کچوریاں اور پوریاں اس وقت واقعی مزہ دے گئیں اور اس کے بعد چائے سے تو لطف اور بھی دوبالا ہو گیا۔ لڑکا برتن اٹھانے کے لیے آیا تو میں نے اسے روک لیا۔ لاری اڈا کس طرف ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوٹ پتلی جانا ہے تو اس بازار سے نکل کر الٹے ہاتھ چلے جاؤ، اور اگر جنجنوں جانا چاہتے ہو تو اس بازار میں پیچھے کی طرف جا کر شاہی بازار کی طرف مڑ جاؤ۔ اس کے اختتام پر سیدھے ہاتھ مڑ جانا، سیدھے لاری اڈے پر پہنچ جاؤ گے۔ میں نے لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور ہم خود بھی اٹھ گئے۔ ہوٹل سے نکل کر ہم بازار میں اس طرف چل دیے جس طرف سے آئے تھے، اور پھر شاہی بازار تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ یہ بازار دراصل ایک تنگ سی رہائشی گلی تھی۔ پرانی طرز کے 2 منزلہ مکان تھے جن کے نچلے حصوں میں دکانیں بنا دی گئی تھیں۔ دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لاتعداد دکانیں تھیں۔ بازار میں کھوے سے کھوا چھل رہا تھا۔ لگتا تھا شہر کی ساری آبادی یہیں چلی آئی ہو۔ یہ تنگ سی گلی شیطان کی آنت کی طرح لمبی تھی۔ اسے شعبہ جاتی بازار کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ایک حصہ کپڑے کی دکانوں پر مشتمل تھا، گویا ہر شعبہ الگ الگ تھا۔ ہر جگہ پر بے پناہ رش تھا۔ میں چوڑیوں کی ایک دکان کے سامنے رک گیا۔ یہاں شیشے کے علاوہ پلاسٹک کی چوڑی چوڑی چوڑیاں بھی تھیں۔ میں نے بہت سی عورتوں کو اس قسم کی چوڑیاں بازو بھر کر پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دکان پر بھی بہت رش تھا، مگر دکان کا ایک ملازم فوراً ہی ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے سمترا کے لیے پلاسٹک کی کالی اور سفید چوڑیاں پسند کی اور پھر میں چوڑیاں پہناتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چوڑی کا ایک لمبا لچھا سا تھا جو وہ آدمی سمترا کے بازو پر لپیٹتا چلا گیا۔ دونوں باہوں میں کلائیوں سے کندھوں تک اس قسم کی چوڑیاں پہنا دی گئی تھی۔ ان میں سفید بھی تھیں اور کالی بھی۔
شیطان کی آنت کی طرح اس طویل بازار کے اختتام پر کچھ دکانیں ایسی بھی تھیں جہاں مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کی مورتیاں سجی ہوئی تھیں، لیکن ان دکانوں پر کوئی گاہک نظر نہیں آیا۔ دنیا کے ہر خطے میں مذہب کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ بھگوان اور خدا مصیبت پڑنے پر ہی یاد آتے ہیں۔ زندگی میں سکون اور خوشحالی ہو تو کوئی بھولے سے بھی بھگوان اور خدا کو یاد نہیں کرتا۔ میں نے ایک دکان سے ریڈی میڈ پگڑی خرید کر سر پر جما لی، سندھی اجرک سے ملتی جلتی ایک چادر بھی خریدی، سوٹ کیس کو اس میں لپیٹ دیا اور دونوں پلو پکڑ کر سوٹ کیس کو اپنی پشت پر لٹکا لیا۔ میں نے کئی لوگوں کو اس طرح سامان اٹھائے دیکھا تھا۔ شاہی بازار کے اختتام پر ہم سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ گئے۔ دوسرا بازار زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ لاری اڈا اس بازار کے اختتام پر ہی تھا۔ ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں چند بسیں بے ترتیبی سے کھڑی تھیں۔ ہاکر چیخ چیخ کر آوازیں لگاتے ہوئے مسافروں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایک مرتبہ رتنا نے مجھے بتایا تھا کہ ہم اگر ہنومان گڑھ یا گنگا نگر پہنچ جائیں تو وہاں سے نہایت آسانی سے پنجاب پہنچا جا سکتا ہے۔ بس کا وہ ہاکر ہمیں کھینچ کر چھوروں کی بس کی طرف لے جانا چاہتا تھا، جبکہ میں نے ہنومان گڑھ کی بس بھی دیکھ لی تھی۔ میں ہاکر سے ہاتھ چھڑا کر اس طرف چل پڑا۔ میں نے ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھے ہوئے کلرک سے ہنومان گڑھ کے ٹکٹ خریدے اور بس کی طرف آ گیا۔ بس میں اگرچہ چند سیٹیں خالی تھیں مگر ایسی کوئی سیٹ نظر نہیں آئی جس پر ہم دونوں بیٹھ سکتے۔ سمترا ایک عورت کے ساتھ بیٹھ گئی اور میں 2 سیٹ پیچھے ایک بوڑھے کے ساتھ۔ کنڈکٹر نے میرا سوٹ لے کر بس کی چھت پر رکھ دیا۔ مسافر آہستہ آہستہ بس میں بڑھ رہے تھے۔ میرے ساتھ بیٹھا ہوا بوڑھا باتوں کے موڈ میں تھا، لیکن میں نے اپنا سر سیٹ کی پشت لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ تقریباً 15 منٹ بعد کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑ دیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ پولیس والا تھا، بھاری بھرکم، طویل قامت، اس کی بیلٹ میں ریوالور اڑسا ہوا تھا، ہاتھ میں تقریباً 3 فٹ لمبی چھڑی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش بڑے خوفناک تھے، موٹی موٹی آنکھوں میں خون جیسی سرخی، بڑی بڑی مونچھوں نے اس کے چہرے کو کچھ اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ اوئے اٹھ کر کھڑا ہو، کہاں جانا ہے؟ اس پولیس والے کی آواز بھی اس کے چہرے کی طرح خوفناک تھی۔ ہنومان گڑھ جا رہا ہوں حکم، ہنومان مندر کی یاترا کے لیے، میں نے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔